السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے اسٹوری لورز۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے جوان کا قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ جنات یا ایسی کسی بھی زیرو پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ تو ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کو جاننے کے لیے آپ کو سٹوری کو لاسٹ تک دیکھنا پڑے گا۔ تو چلے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک گاؤں تھا جس میں ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ صدیوں سے منحوس سمجھتے آ رہے تھے۔ کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی انسان یا جانور وہاں جاتا بھی تھا تو یا تو وہ واپس نہیں آتا تھا یا پھر بہت ہی بیمار ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کنویں کو اینٹوں سے بند کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو رات کو وہاں سے نکلتی دکھائی دیتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں وحشت پھیلی رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک ندیم نام کا لڑکا رہتا تھا جو کہ حال ہی میں شہر سے تعلیم پوری کر کے واپس آیا تھا۔ وہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ جنات یا بھوت پریت پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ ندیم کے والد حاجی کریم گاؤں کے عزت دار بزرگوں میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے ندیم کو منع کیا تھا کہ کبھی بھی اس کنویں کے قریب نہ جائے، لیکن ندیم نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس کنویں کا راز ضرور کھولے گا۔ ندیم ایک رات اپنی چھت پر سو رہا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اسے گلی سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ شور سے اٹھ گیا اور جلدی سے نیچے اترا۔ وہ اپنی گلی میں آ گیا۔ گلی سنسان تھی کہ اچانک اسے زوردار دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جو کہ خود بند ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گیا، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہو، اس لیے تھوڑا سنبھلا اور واپس آ کر سو گیا۔ اگلی رات ندیم کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ خواب میں کنویں کے پاس تھا۔ وہ ایک کالی سائے میں لپٹی ہوئی عورت کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی کہ اے ندیم، میرے پاس آؤ، مجھے آزاد کر دو، میں صدیوں سے قید ہوں، میں اس کنویں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ یہ صدا وہ ندیم کو لگا رہی تھی کہ اچانک ندیم کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے سے نڈھال ہوا پڑا تھا، لیکن کمرے میں شدید ٹھنڈ تھی، جیسے کمرے میں برف باری ہو رہی ہو۔ بس پھر ندیم کو ساری رات نیند نہیں آئی اور وہ اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ ندیم نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ وہ کنویں کے اندر ضرور دیکھے گا۔ وہ ایک رسی اور ٹارچ لے کر کنویں کے پاس چلا گیا۔ کچھ اینٹیں نکال کر اس نے ٹارچ کو رسی سے باندھ کر کنویں کے اندر پھینکا۔ اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ جب وہ جھک کر نیچے دیکھنے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا ہو۔ وہ جلدی سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ فوراً بھاگ گیا اور سیدھا گھر میں چلا گیا۔ اس رات گاؤں کا ایک بزرگ ندیم کے گھر آیا اور ندیم کو سمجھانے لگا کہ میں نے تمہیں آج اس کنویں کے پاس دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہیں اس کنویں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک جن زادی قید ہے جسے ایک جادوگر نے اپنے سحر اور جادو کے ذریعے قید کیا ہوا ہے۔ وہ ہر اس شخص کے خوابوں میں آتی ہے جو بہادر ہو اور اسے آزاد کروا سکتا ہو۔ ندیم کے دل میں اب ڈر کے ساتھ ساتھ ایک ہمدردی بھی جاگ اٹھی کہ اگر وہ سچ میں بے قصور ہے اور معصوم ہے
تو اسے آزاد کروانا چاہیے، لیکن کیسے؟ اگلی رات ندیم کو پھر خواب آیا۔ اس بار خواب میں ندیم سے وہ بات کر رہی تھی جو کہ واضح تھی کہ میں ایک مسلم جن زادی ہوں۔ مجھے ایک جادوگر نے صدیوں سے اس کنویں میں قید کر دیا تھا۔ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ ندیم جاگا تو اس کے پاس زمین پر ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ناخن مارے ہوں۔ اب ندیم کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اس کی مدد کرے یا گاؤں چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ندیم نے ایک حافظ صاحب کو ساتھ لیا اور کنویں کے پاس چلا گیا اور حافظ صاحب کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حافظ صاحب نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے، حافظ صاحب نے وہاں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی کہ کنویں کے اندر سے چیخوں پکار اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہوائیں بھی تیز ہو رہی تھی، درخت زور زور سے ہلنے لگے کہ اچانک ایک زور کے دھماکے سے کنویں کے اندر سے ایک روشنی نکلی اور ساتھ ہی چیخیں اور رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس رات ندیم کو آخری خواب آیا۔ وہ جن زادی سفید لباس میں ہنستی ہوئی ندیم کے پاس آئی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں اب تمہاری وجہ سے آزاد ہوں، اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو کبھی یاد کر لینا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ندیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن کنواں زمین میں دھنس چکا تھا کہ جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ گاؤں والوں کو جب یہ سارا قصہ پتہ چلا تو وہ ندیم کو دعائیں دینے لگے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ لیکن ندیم بہت ہی بدل چکا تھا، جو کہ ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس نے زندگی میں ایک ایسی دنیا دیکھی تھی کہ اب اس باتوں کو ماننے لگا جنہیں وہ پہلے وہم سمجھا کرتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور مزید ایسی سٹوریز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور فالو کرتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔